السلام علیکم پیارے ساتھیوں، شازیہ کی ہے یہ سچی کہانی۔ شازیہ کو کس نے اور کیوں مارا؟ کیا بے اولاد ہونے کی سزا موت ہے؟ آئیے سنتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور دبائیں۔ ایک شوق سی کھنکھناتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک لڑکی اور اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، میں نے حیرانگی پر قابو پا کر کہا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 15 دن سے اوپر ہو گئے تھے۔ بچوں کو میں نے گھر میں قید رکھا تھا۔ نیا محلہ، اجنبی لوگ، ناشنا ماحول، محتاط رہنا تو بنتا ہی تھا۔ یہ محلہ زیادہ گنجان آباد نہیں تھا۔ صاف ستھرے گھر بنے ہوئے تھے۔ جو گھر ہم نے خریدا تھا اس کے بالکل ساتھ والا گھر اور ہمارا گھر دونوں ایک ہی آنر کی ملکیت تھے۔ دونوں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں اور دیواریں اتنی چھوٹی تھیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے گھر میں آ جا سکتا تھا۔ وہ لوگ اپنی چھت پر کھڑے ہوئے تھے اور چھت سے ہمارے صحن میں جھانک رہے تھے۔ چھٹی تھی، چھٹی پر میں مشین لگا کر بیٹھی تھی کہ اچانک سے وہ پڑوسن آ گئی۔ ہم جی آپ کے نئے پڑوسی ہیں جی، وہ ہنس کر بولی۔ ایک ہفتہ ہی ہوا ہے ادھر آئے ہوئے جی، پر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ نظر ہی نہیں آئیں۔ اس نے خالص دیہاتی لہجے میں خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ اچھا، مجھے علم نہیں تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ فرحانہ، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں ریزرو ضرور تھی مگر بد اخلاق ہرگز نہیں۔ اور آپ کا؟ اب میں نے بھی اخلاقاً پوچھا۔ جی میرا نام نازیہ ہے اور یہ میرے بیٹے آصف اور کاشف ہیں۔ ایک 5 سال کا تھا جبکہ دوسرا 3 سال کا۔ اس نے باری باری دونوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نام بتائے۔ اور آپ کے بچے جی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں، میرے 2 بچے ہیں، عروبہ اور عمیر، وہ دونوں اندر کمرے میں کھیل رہے ہیں، میں نے مسکرا کر بتایا اور مشین میں کپڑے ڈالنے لگی۔ کام بھی جلدی نپٹانا تھا۔ آپ کی فیملی اکیلی رہتی ہے؟ وہ پھر سے بولی۔ جی، میرے شوہر اور بچے، میں نے ہاتھ روک کر کہا۔ اور آپ؟ میں نے سوالے نگاہوں سے دیکھا۔ جی، میرے ساتھ میری سگی بہن جو میری جیٹھانی بھی لگتی ہے رہتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ میں نے سوالے نگاہ کی۔ وہ جی کھانا بنا رہی ہے۔ نازیہ اور نازیہ، مجھے شازیہ باجی بلا رہی ہیں جی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، شازیہ کے نیچے سے پکارنے پر وہ دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر بولی۔ مجھے بھی، میں نے مسکرا کر رسمن کہا اور وہ بچوں کو لے کر نیچے اتر گئی۔ پتہ نہیں میں اسے واقعی اچھی لگی تھی یا وہ ایسی ہی ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارا میل جول بڑھتا چلا گیا۔ اب اکثر ہی چھت پر صحن سے جھانکتے ہوئے وہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی اور میرے بچوں کو بھی اس کے بچوں کی کمپنی مل گئی تھی۔ نازیہ جتنی ہنسمکھ اور باتونی لڑکی تھی، شازیہ اتنی ہی سمجھدار اور خاموش تھی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ مجھے گمسم سی لگی تھی۔ اس میں ہاتھ شاید اس کے بانجھ پن کا ہی تھا۔ شازیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے یہ جان کر حقیقتاً دکھ ہوا۔ بے اولادی کا غم عورت کو کس طرح سے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے یہ صرف ایک بے اولاد عورت ہی جان سکتی ہے، کیونکہ عورت تو تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس کی گود میں اولاد جیسی نعمت کھلکھلائے۔ فرحانہ باجی، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی تھی، ایک دن نازیہ نے مجھے پکار کر کہا۔ میں سوالے نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ جی آپ ٹیچر ہیں نا جی، تو کیا آپ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیں گی؟ پھر میں انہیں اسکول میں داخل کرا دوں گی۔ وہ بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں وہاں یہ بھی بیٹھ کر پڑھ لیا کریں گے۔ اب اتنی دوستی تو ہو ہی گئی تھی کہ انکار کا سوال ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کے شوہر جوتوں کی دکان پہ کام کرتے تھے۔ وہ صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے، کبھی کبھی لنچ پہ بھی گھر کا چکر لگا لیتا تھا ان میں سے ایک۔ نازیہ کے پاس فراغت ہی فراغت ہوا کرتی تھی۔ وہ پھوڑ قسم کی لڑکی تھی اور کھانا تک پکانا نہیں جانتی تھی۔ سارے کام شازیہ ہی خاموشی سے سر انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی وہی سنبھالا کرتی تھی۔ نازیہ تو مارے باندھے تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی۔ اس نے اپنا سارا بوجھ اپنی بہن پر ڈال رکھا تھا اور وہ بھی اللہ کی بندی، حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی اور نہ ہی ان دونوں میں کبھی اس بات پر بحث ہوئی تھی۔ آؤ نازیہ بیٹھو۔ میں نے دروازہ کھولا تو نازیہ اپنے بچوں کو لینے آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ جی؟ وہ جاندار مسکراہٹ سے بولی۔ ٹھیک جناب، میں مسکرائی۔ نازیہ ویسے ماشاءاللہ تمہارے بچے بہت ذہین ہیں، جو بھی سبق دو فرفر یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ میں نے آصف اور کاشف کو توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا جی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ لکھ کر بڑے آفیسر بن جائیں۔ نازیہ کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی۔ انشاءاللہ بنیں گے، کیوں نہیں بنیں گے، بس اسی محنت اور لگن سے پڑھتے رہیں تو ایک دن وہ وقت بھی آ جائے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہم لوگ صحن میں ہی بیٹھے تھے، بچے پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور کھیل رہے تھے۔
ہم دونوں ابھی محو گفتگو تھے کہ شازیہ بھی چھت پر چلی آئی اور ہمارے صحن میں جھانک کر ہمیں باتوں میں مصروف دیکھ کر ہلکے سے کھنکھاری۔ ہم دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔ کیسی ہو شازیہ؟ میں نے سر کے اشارے سے جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ جی باجی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے اور بتائیں کہ آصف کیسا پڑھ رہا ہے؟ شازیہ نے حال پوچھنے کے ساتھ ہی جھٹ سے آصف کی کارکردگی بھی پوچھی۔ اصل میں آصف کو شازیہ باجی نے ہی پالا ہے، اس لیے یہ اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی نازیہ جھٹ سے بول پڑی۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں جی، یہ انہی کا بیٹا ہے، میرے تو دونوں بچوں کو انہوں نے ہی سنبھالا ہے۔ نازیہ نے مسکرا کر مشکور نگاہوں سے شازیہ کو دیکھا، جو بڑے پیار سے آصف کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو میرا ہی بیٹا ہے، اس میں کوئی شک؟ شازیہ بے ساختہ بولی۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، یا مجھے محسوس ہوئی۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں ملی۔ ارے ہاں، میں ایک بات تو کرنا ہی بھول گئی۔ میں نے یاد آنے پر چونک کر دونوں کو دیکھا اور پھر شازیہ سے مخاطب ہوئی۔ شازیہ، تمہارا میاں تو بہت ہی خوبصورت ہے، نیلی آنکھیں ہیں نا؟ میں نے 2 اور بھائی بھی دیکھے ہیں، نازیہ کا شوہر بھی اور آپ کا دیور چھوٹا والا، وہ تو ایسے نہیں ہیں۔ صبح ہی اسکول جانے کے لیے میں گھر سے نکل رہی تھی، تب دیکھا تھا، میں نے وضاحت سے بتایا۔ نازیہ کا شوہر اور دیور میں ان کو دیکھ چکی تھی، لیکن شازیہ کا میاں تو پہلی بار اس کو میں نے دیکھا تھا۔ گورا گلابی رنگ اور نیلی کانچ سی آنکھیں، جی وہ تو واقعی بڑے خوبصورت ہیں جی، اور میں تو سانولی سی۔ وہ شرما گئی، مگر اس کے لہجے میں شوہر کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ شازیہ قدرے چھوٹے قد کی سانولی سلونی عام شکل و صورت کی مالک تھی۔ شکل و صورت تو نازیہ کی بھی عام سے تھی، مگر اس کا شوہر بھی ویسا ہی تھا، ان کی جوڑی ایک جیسی تھی۔ ارے نہیں، تم تو بہت کیوٹ ہو، بہت پیاری ہو، اتنی کشش ہے تمہارے چہرے پر، اور خاص کر تمہارے لمبے سلکی بال۔ میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ اچھا باجی، بہت بہت شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اب میں چلتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں، مجھے ذرا روٹیاں بنانی ہیں۔ اس نے آسمان کی جانب اترتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر بولا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ نازیہ کا موڈ نہیں لگ رہا تھا گھر جانے کا، اور ویسے بھی اس کو کون سا کام کرنا تھا، اس کی بڑی بہن جو تھی وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ فرحانہ باجی، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کون سی راز کی بات؟ پتا ہے فرحانہ باجی، شازیہ باجی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہیں۔ سچ میں؟ کیا؟ مجھے گھنسی آ گئی، یہ کیسا پیار ہے؟ میں نے ناگواری سے دیکھا۔ جی باجی جی، شازیہ باجی ایسا ہی پیار کرتی ہیں فیاض بھائی سے، وہ سادگی سے بولی۔ حالانکہ جی، ان کی لو میرج بھی نہیں ہے، بلکہ لو میرج تو ہماری ہے۔ نازیہ کہہ کر شرما سی گئی، اس کے رخساروں پر حیا کی لالی چھا گئی۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر اترتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ وہ جی، جب فیاض کا رشتہ کسی نے بتایا تھا تو اماں ابا نے ہاں کر دی تھی فوراً۔ یوں باجی شازیہ کی آنن فانن شادی ہو گئی۔ ان دونوں نے تو ایک دوسرے کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، بس نصیب تھا، ہو گئی۔ ریاض باجی کی شادی کے بعد اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ میری عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے کسی بات کی سمجھ آتی، میں سمجھدار بھی نہیں تھی شازیہ کی طرح۔ ایک دن ایسے ہی ریاض ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا، جاؤ نازیہ، ریاض کو امرودوں کا باغ دکھا لاؤ، ہمارے گاؤں کے امرودوں کے باغ بڑے مشہور ہیں جی۔ میں جی اسے باغ میں لے گئی۔ میں نے درخت سے امرود توڑ کر اسے دکھایا اور کہا، دیکھو کتنا مزیدار ہے، کھا کر دیکھو۔ وہ آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، نازیہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں گھبرا گئی اور بس منہ کھولے اسے دیکھی گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی بات۔ پھر بولا، نازیہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں یہاں تمہاری وجہ سے آتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے شرم کے پسینے آ گئے۔ بس پھر سلسلہ مزید آگے بڑھا اور ہماری شادی ہو گئی، اور آج میں ریاض کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ نازیہ نے شرماتے ہوئے لہجے میں اپنی پریم کہانی سنائی۔ واہ، بڑی فلمی سچویشن ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ وہ کیا باجی جی؟ اس نے حیرانگی سے آنکھیں پھاڑی۔ کچھ نہیں، تم آگے بولو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی باجی، تو میں کہہ رہی تھی کہ میری تو پیار کی شادی ہے، پر جی میرا ریاض کے ساتھ ویسا پیار نہیں جیسا باجی کا فیاض بھائی سے ہے، وہ تو جیسے اپنے شوہر پر جان چھڑکتی ہیں۔ نازیہ نے گفتگو کا رخ پھر سے شازیہ کی طرف موڑا۔ چلو اچھی بات ہے۔ اوہ بہت ٹائم ہو گیا نازیہ، تمہارے بھائی آنے والے ہیں، مجھے ان کے لیے تازہ روٹی بنانی ہے۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ جی باجی جی، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ہم بھی چلتے ہیں۔ باجی اکیلی بیٹھی ہوں گی، وہ کبھی نہیں خود سے کہیں گی، مگر اکیلا پن محسوس کر رہی ہوں گی۔ وہ بھی جھٹ سے کھڑی ہوئی اور بولی، چلو بچوں۔ اس نے کھیل میں مگن بچوں کو پکارا۔
नाजिया अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं। एक ऐसे ही दिन नाजिया अपने बच्चों को लेने आई हुई थी और मामूल के मुताबिक मेरे साथ गपशप करने बैठ गई थी। जी बाजी, बुरा क्यों मनाना, आप 100 बार पूछो। ये बताओ, तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन को कभी बे औलादी का ताना नहीं दिया? मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा। नहीं जी, वो तो कभी कुछ नहीं कहते, वो उसी सादगी से बोली जो उसकी शख्सियत का खासा थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। पहले तो कभी उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती थी, मगर आजकल कुछ दबी दबी सी आवाज़ें आने लगी थीं। जाने क्या मसला चल रहा था। मुझे थोड़ा सा सौदा मंगवाना था, मगर ना नाजिया नजर आ रही थी ना उसके बच्चे। मैं अपनी छत पर खड़ी हुई थी। मैंने उनके सहन में झांककर नाजिया को 2 से 3 बार आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं मायूस होकर नीचे आ गई। नाजिया सौदा लेने चली जाया करती थी, वो अक्सर मेरा भी काम कर देती थी। मुझे लग रहा था उन दिनों उनके घरेलू हालात ठीक नहीं हैं, और ये बात निकली भी सच जब अगले ही दिन बुझी बुझी सी खामोश सी नाजिया चली आई। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कल भी मैंने आवाज़ दी थी, मगर तुमने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तशवीश से पूछा, क्योंकि वो एक हंसमुख लड़की थी, संजीदा नहीं रहती थी। क्या बताऊं बाजी जी, भरोसा करो मुझ पर, बताओ क्या बात है। मैंने उसका हाथ पकड़कर थपका और पास बिठा लिया। बच्चे कहाँ हैं? मैंने सवालिया निगाह की। सो रहे हैं बाजी जी, वो उदासी से बोली। फयाज भाई और बाजी में खिटपिट हो गई है और उनकी वजह से मेरा घर भी मुतासिर हो रहा है। मेरा मियाँ भी मुझसे लड़ पड़ा। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मैंने उसे रोते हुए देखा। अच्छा, फिर क्यों? पहले तो कभी लड़ाई नहीं हुई, अब ऐसी क्या बात हो गई है? मैं सच में हैरान थी। बात ही ऐसी थी। वो जी, मैंने बाजी से बड़ी दफ़ा पूछा, पर वो बता के दे नहीं रही, मगर कल कहती हैं कि शायद तुम्हारे फयाज भाई दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो रोते हुए लहजे में बोली। वो मुझे बताती चली गई और मैंने होठों पर हाथ रख लिया। ये सुनकर मैं सदमे में आ गई थी। पिछले 1 हफ्ते से झगड़ा चल रहा था और उनकी वजह से रियाज मुझ पर खुद ब खुद बिगड़ रहे थे। उसने मुझे मारा भी और डांटा भी। वो दुखी दिल से बोल रही थी। मैं समझ सकती थी उन दोनों की लड़ाई में नाजिया की शामत आना यकीनी बात थी। इसलिए मैं एक घर में 2 बहनों की शादी के हक में नहीं हूँ, ना ही वट्टे सट्टे की शादी के हक में। ये रिश्ते मुझे बड़े मायूब से लगते हैं। एक फैमिली की वजह से दूसरी फैमिली जरूर मुतासिर होती है। रियाज ने क्यों मारा तुम्हें? मुझे सुनकर हकीकतन दुख हुआ। तुमने क्या कहा था? जबकि झगड़ा तो उन दोनों के दरमियान था। मैंने गुस्से से कहा। वो अपने भाई की तरफदारी कर रहा था बाजी, और मैं शाजिया बाजी का साथ दे रही थी, तो गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। वो आंसू साफ करके कर्ब से बोली। ओह, बहुत बुरा किया, पर तुम हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तसल्ली दी। जी, और बाजी आज तो उन दोनों की सुलह हो गई है। सुबह से बड़े खुशबाश फिर रहे हैं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। मगर रियाज अभी तक मुझसे मुंह फेर कर फिर रहा है जी। वो मुझे एक नज़र देखकर सामने देखने लगी। ठीक हो जाएगा, मैंने तसल्ली दी। ठीक हो जाएगा वो भी, तुम देखना। जब उन लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, और तुम लोगों की आपस में कोई ऐसी बात है ही नहीं, ना झगड़ा है। मैंने उसे मुतमईन किया। और वो जो तुम कह रही थी दूसरी शादी वाली बात, वो क्या मामला है? मुझे तजस्सुस हुआ। जी फरहाना बाजी, शाजिया बाजी ने मुझे बताया है कि फयाज भाई उनसे दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहे हैं, मगर बाजी ने साफ इनकार कर दिया है। आपको पता है ना बाजी कि शाजिया बाजी फयाज भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं। वो सौतन कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगी? वो मासूमियत से पूछ रही थी। कोई औरत भी नहीं बर्दाश्त करती यार, मैंने तायद में सर हिलाकर कहा। तुम्हारा बहनोई आराम से मान गया तुम्हारी बाजी की बात। मुझे मजीद हैरत हुई। जी, लगता तो ऐसा ही है। 1 हफ्ता तो लड़ाई चलती रही है, मगर आज दोनों बड़े प्यार और मोहब्बत से बातें कर रहे थे, और फयाज भाई रात बाजी के लिए गजरे भी लाए थे। वो हल्की सी आवाज़ में बोली। अच्छा, मैं खामोश हो गई, पर मुझे खटक रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, और ये जल्द ही जाहिर भी हो गया। नाजिया के साथ साथ अब शाजिया भी मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। वैसे तो शाजिया कमगो थी, पर अब वो भी मुझसे बातचीत करने लगी थी। ये बड़ी हैरानकुन बात थी और बहुत बड़ी तब्दीली थी। मुझे अच्छा लगा। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हम छत पर चले गए। शाजिया ऊपर ही बैठी थी। नाजिया कहाँ है? मैंने उसे बच्चों के साथ मगन देखा तो आवाज़ देकर पूछा। समोसे लेने गई है, अभी हम सब मिलकर खाते हैं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी। वो पुरकशिश लग रही थी। मैंने गौर से देखा। अच्छी पुरकशिश शक्ल है इसकी, इतनी आम सी भी नहीं है। मैंने बेख्याली में उसे देखते हुए कहा। क्या सोच रही हैं बाजी? आप तो नाजिया के साथ रहकर वैसी होती जा रही हैं। वो खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, वो कैसे? जी बाजी, वो भी बैठी बैठी खो जाती है, और तो और
اس کی نیند کا کیا بتاؤں میں آپ کو، ایسی گہری نیند ہے کہ دن میں بھی سو رہی ہے، پھر چاہے آندھی آئے یا طوفان، بھلے اس کے کانوں کے پاس ڈھول پیٹنا شروع کر دو، ٹس سے مس نہیں ہوگی وہ۔ ہنستے ہوئے نازیہ کے بارے میں انکشاف کر رہی تھی۔ جی سمجھ لے نیند کی بیماری ہے اسے۔ وہ پھر سے بولی، اوہ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اور پھر ہنسنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں نازیہ بھی سموسے لے کر آ گئی۔ وہ ہماری باتیں سن چکی تھی۔ ہے تو خطرناک بیماری باجی، پر کیا کروں، مجھے اتنی گہری نیند آتی ہے، پھر کچھ ہوش نہیں رہتا۔ وہ کسیانی ہنسی ہنس کر بولی، باجی آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ غیر ہیں۔ ارے میں کہاں اچھی ہوں، یہ تو تم دونوں ہو جنہوں نے اپنوں کی کمی کا احساس مٹا دیا ہے، میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ جس طرح میرے جیٹھ نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بٹوارا کیا تھا، تبھی سے میں دل برداشتہ تھی، لیکن سچ ہے کبھی کبھی اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کو غیروں کے خلوص کا مرہم ہی آرام دیتا ہے۔ فرحانہ باجی بات سنیں۔ شازیہ نے مجھے آواز لگا کر اوپر بلایا۔ فرحانہ باجی مجھے آج آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ وہ پرجوش سی لگ رہی تھی، کچھ دنوں سے اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ ہاں بولو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دونوں ہی مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی، بالکل اپنی اپنی سی، اپنی بہنوں کی طرح۔ باجی میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کپڑے بناؤں جو چمکیلے بھی ہوں اور سستے بھی بن جائیں۔ اس کے چہرے پر بھائی کی شادی کی خوشی کا جو رنگ آ رہا تھا وہ قابل دید تھا۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے، یوں کرو کپڑا کوئی مناسب قیمت کا اپنی پسند سے لے لو اور اوپر سے کام کروا لو۔ پھر وہ کتنی دیر تک اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں مجھ سے پوچھتی رہی۔ وہ بہت ہی پرجوش لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کتنے ہی خوشی کے رنگ رقصاں تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا کتنا ارمان رکھتی تھی، اور وہ یہ ارمان اپنے دل میں لیے قبر میں جا سوئی۔ وہ ہنستی مسکراتی نیچے اتر گئی۔ مجھے آج بھی اس کا زندگی سے بھرپور چہرہ نہیں بھولتا۔ وہ چہرہ نہیں بھولتا، وہ چہرہ اس دن سے میرے دل میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں اسی دن، اور پھر کبھی نہیں دیکھوں گی۔ گرمیوں کی قہر برساتی ہوئی دوپہریں چل رہی تھیں، بچوں کی چھٹیاں تھی گرمیوں کی۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بے خبر سو رہی تھی، اچانک سے کسی نے شور مچاتے ہوئے ایئر کولر کو بند کر کے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میں نے سوئی آنکھوں سے شہناز کو دیکھا۔ باجی آپ مزے سے سو رہی ہیں، اور وہاں آپ کی ہمسائی، آپ کی پڑوسن نے خودکشی کر لی ہے۔ شہناز سامنے والے گھر میں رہتی تھی، اس نے اپنی موجودگی کی وضاحت دی۔ کیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے کہ کس کی بات کر رہی ہو۔ میں نے چپل پہنی اور دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ شازیہ کی بات کر رہی ہوں جی، شازیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ کا دروازہ بڑا کھٹکھٹایا، پر آپ سن ہی نہیں رہی تھی، کولر کا شور ہی اتنا تھا، شاید اس وجہ سے آپ کو آواز نہیں آئی۔ پھر نازیہ نے کہا کہ دیوار پھلانگ کر چلی جا، ان کا تو رو رو کر برا حال ہے جی۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ بھی آ جانا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ مگر میں جہاں تھی وہیں سن ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح 12 بجے تو وہ مجھے چھت پر ملی تھی، اچھی بھلی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ کچھ گھنٹے پہلے زندگی سے بھرپور باتیں کرنے والی خودکشی کیسے کر سکتی ہے۔ میں سوچی چلی جا رہی تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فوراً دیوار سے جھانک کر دیکھا تو رنگ برنگی عورتوں کا ایک وہاں پر جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ پورے صحن میں عورتیں قبضہ کیے بیٹھی تھیں اور عجیب عجیب بولیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ اوپر جانے والی سیڑھیوں کے پاس چند پولیس والے بھی کھڑے تھے۔ میری نظر ان کے برآمدے میں موجود کچن کے دروازے پر گئی۔ دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملا۔ شازیہ کچن کی دیوار کے پھندے سے لٹکی ہوئی تھی، جبکہ اس کے آدھے سے زیادہ پاؤں زمین پر تھے۔ ان کے کچن کا نقشہ بتا دوں، کچن کی اپنی چھت نہیں تھی۔ مجھے یہ سوچ تنگ کر رہی تھی کہ اگر اس نے خودکشی کی ہوتی تو وہ پوری طرح لٹک کر جھول رہی ہوتی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، مگر اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ پھندے سے لٹک کر، چھوٹے سائز کی چوکھٹ سے لٹک کر جھول جائے۔ میں نے جھرجھری سی لی۔ مجھ سے زیادہ دیر تک وہ دردناک منظر دیکھا نہیں گیا۔ موت کی آہٹ بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، بغیر آواز نکالے، بنا شور کیے انسان کو آ دبوچ لیتی ہے۔ سنا تو ہوا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ پھر پولیس نے اسے اتار کر چارپائی پر ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بچے بھی کافی ڈر گئے تھے۔ میں نے گھر کو تالا لگایا، بچوں کو لے کر ان کے گھر پہنچی۔ نازیہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے ہچکولے کھاتے ہوئے وجود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میری اپنی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ دو حرف تسلی کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے غم کے آگے تو یہ حرف بھی
کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کا غم یقیناً بڑا تھا کیونکہ اس کی عزیز بہن اس سے بچھڑی تھی، اس کے بچوں کی خالہ اور ماں بھی تو جدا ہوئی تھی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کر کے کیس کو بند کیا اور رخصت ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا شازیہ نے اپنی موت کو خود گلے لگا لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شازیہ مری نہیں تھی، ماری گئی تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اسے اس کے شوہر نامدار نہیں مارا تھا۔ اب میں آپ کو واقعے کے پس منظر میں لے جانا چاہتی ہوں تاکہ خودکشی اور قتل میں واضح فرق پیدا ہو سکے۔ اسی دن 12 بجے شازیہ مجھے چھت پر ملتی ہے، زندہ دلی سے باتیں کرتی ہے۔ شازیہ کی بہن نازیہ نیند کی رسیاں بچوں کو میرے پاس ٹیوشن بھیج کر اپنے کمرے میں سو جاتی ہے۔ 2:30 بجے میں بچوں کو چھٹی دے دیتی ہوں۔ نازیہ نے بتایا کہ جب بچے پڑھ کر آئے تو اس نے نیند میں بیل کی آواز سنی۔ دروازہ شازیہ نے کھولا تھا۔ وہ اٹھی، بچوں کو سلا کر پھر سو گئی۔ گرمیوں کی دوپہریں یوں بھی طویل ترین گرم اور صبر آزما ہوتی ہیں تو سو کر گزاری جاتی ہیں۔ گلیاں محلے ویران پڑے ہوتے ہیں، سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نازیہ کا کہنا ہے کہ 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب باہر کے دروازے کی گھنٹی پھر بجی تھی جو اس نے سنی تھی، مگر نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ سو گئی تھی۔ اور 4 بجے شازیہ کی لاش کچن کے پھندے میں جھولتی ہوئی ملی۔ وہ کون تھا جو 3 ساڑھے 3 بجے گھر پر آیا تھا؟ باہر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا جو موقع پا کر آیا اور اپنا کام کر گیا۔ معصوم شازیہ کو زندگی سے آزاد کر دیا گیا، بہت بڑا ظلم کمایا گیا۔ شازیہ کی ناگہانی موت کے بعد مجھے اس گھر سے خوف اور دہشت کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اویس کی منت سماجت کر کے وہاں سے شفٹنگ کروائی۔ اس حادثے کے کچھ عرصے بعد مجھے بازار جاتے ہوئے نازیہ ملی۔ وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی اور کہنے لگی اس کے شوہر کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ بہت بدل گیا ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس باندھی، دعا کی اور گھر آ گئی، اور پھر دوبارہ اس سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس کے چند سالوں بعد میں نے اپنے گھر کے باہر شازیہ کے شوہر کو دیکھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت اور 7-8 ماہ کی بچی بھی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، اویس کہیں جا رہے تھے۔ فیاض نے پہچان لیا تھا۔ اویس نے آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنی بیوی کا تعارف کروایا۔ دونوں نے مجھے بھی سلام کیا۔ یہ یقیناً وہی عورت تھی جس سے فیاض شادی کرنا چاہ رہا تھا اور شازیہ مان نہیں رہی تھی، تبھی اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اتنی بے-دردی سے؟ یہ عورت عام سی شکل کی تھی۔ شازیہ تو بہت اچھی تھی، اس کی شکل تو بہت گئی گزری تھی، پھر بھی اس کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، وفاشوار بیوی کو، اور چھوڑا بھی ایسے کہ اس کو مار دیا گیا۔ دل کو دھچکا سا لگا۔ کیسا ظالم شخص ہے۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا ہی تھی تو چھپ کر لیتا، پر شازیہ کا ناحق خون تو نہ کرتا، نہ ہی احساس جرم کا شکار ہوا، نہ ہی قانون کے شکنجے میں آیا، نہ ہی مجھے اس کے چہرے پر کوئی ملال دیکھنے کو ملا۔ اس کی بیوی، اس کی محبوب بیوی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا ہوا اپنی بیوی کو یہ جا وہ جا ہوا میرے سامنے سے گزر گیا۔ کتنا خوش تھا وہ، اور میں حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی منہ کھولے ہوئے۔ پولیس کو پیسے دے کر قتل کو خودکشی کا رنگ دے دینا کون سا مشکل کام تھا۔ نازیہ کے الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں۔ باجی جی، شازیہ باجی اپنے میاں کے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہے، تو یہ صلہ ملا عورت کی وفاشواری کا؟ وفاداری بھول گیا؟ کیوں وفا کے بدلے وفا دینے کا قائل نہیں ہوتا مرد؟ فیاض کیسے اپنی اتنی چاہنے والی بیوی کی محبت، خدمت اور چاہت کو بھول گیا؟ فیاض شازیہ کا مجرم تھا، بہت بڑا مجرم۔ اس بات کا قلق مجھے ساری عمر رہے گا کہ شازیہ نے ایسے ظالم اور بے حس شخص سے وفا نبھائی کہ اسی کے ہاتھوں موت پائی۔ شازیہ کی موت کی وجہ صرف اور صرف اس کا جرم وفا تھی کہ جس کا صلہ ایک بھیانک موت کی صورت میں ملا۔ جب جرم اتنا بڑا ہو تو سزا بھی تو بڑی ہی ملنی تھی نا۔